کی، ٹھیک ہے، جبکہ اس پر قربانی واجب ہے، اور جو اس نے کسی میت کی طرف سے قربانی کر دی تو یہ قربانی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پہلے اپنا جو وجوب ہے اس کی ادائیگی کی جائے گی اور پھر جو ہے وہ استحباب کی طرف جایا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے اپنی قربانی کرنا یہ کسی کی طرف سے قربانی کرنے سے زیادہ ضروری اور زیادہ اہم ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، اگر کسی جو ہے وہ قربانی کرنے والے کا جانور گم ہو گیا، اب اس کا حکم کیا ہے؟ بھئی یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر تو جانور گم ہوا ایسے آدمی کا جو کہ صاحب نصاب تھا، جو کہ صاحب جس پر قربانی واجب تھی، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے اور اس کی قربانی کرے۔ یہ بہانہ نہیں جو ہے وہ بنا سکتا کہ میں نے تو جانور خریدا تھا لیکن جانور جو ہے وہ گم ہو گیا یا جانور بیمار ہو کے مر گیا، تو بہرحال اگر وہ صاحب نصاب ہے تو دوسرا جانور خرید کر اس کی قربانی کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر جو ہے وہ جانور گم ہوا یا مرا ایسے آدمی کا جو کہ غیر صاحب نصاب تھا، جس پر قربانی واجب ہی نہیں تھی، اس نے ہمت کی اور ایک جانور لے لیا، لیکن جو ہے وہ جانور جو ہے وہ فوت ہو گیا یا جانور جو ہے وہ گم ہو گیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس پر مزید قربانی کرنا ضروری، مزید جانور خریدنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر اس نے خرید لیا تو اس کی قربانی واجب ہو جائے گی، اس کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ واجب ہو جائے گی۔ بہرحال اگر جانور غیر صاحب نصاب کا گم ہوا ہے تو اس کی طرف سے اب قربانی اس کو معاف ہے، مزید جو ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر اپنی مرضی سے جانور خریدتا ہے تو وہ جانور جو ہے قربان کرنا ضروری ہوگا۔ بلکہ اس میں ایک مزید مسئلہ بھی سمجھ لیجئے، اگر جو ہے اس نے دوسرا جانور خریدا اور اس کو قربان کر دیا اور جو پہلا گم ہونے والا جانور تھا وہ بھی اس کو دوبارہ مل گیا، اس کو بھی قربان کرنا اس پر ضروری ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ اسی طرح معزز سامعین، قربانی کے جانور میں عقیقہ جو ہے وہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اپنے بچوں کا عقیقہ کرنا ہے اور قربانی کے جانور میں وہ حصے عقیقے کے ملانا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے، عقیقہ بھی قربانی کے جانور میں جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ قربانی کے جانور کے جو عیوب ہیں، یعنی وہ جانور جن کی قربانی جائز نہیں، ان کو ذرا اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اگر جانور کا جو سینگ ہے یہ جڑ سے اکھڑ گیا، جڑ سے جو ہے وہ سینگ اتر گیا ہے، تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح اگر کان ہے، کان تہائی کان جو ہے، تیسرے حصے سے زیادہ اگر کان کٹا ہوا ہے تو یہ بھی جانور قربانی کے لیے جائز نہیں۔ اگر تیسرے حصے سے کم کٹا ہوا، عموماً جو ہے وہ سوراخ ہوتے ہیں یا تھوڑا سا ٹک ہوتا ہے، تو ایسا جو جانور ہے اس کی قربانی بہرحال جائز ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، اگر جو ہے اس کی دم کسی جانور کی وہ تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسا جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ اگر تیسرے حصے سے کم کٹی ہوئی ہے تو ایسا جانور قربانی کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اتنا لاغر اور کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں سے گودا ہی بالکل ختم ہو گیا کمزوری کی وجہ سے، اور وہ اتنا لاغر ہے کہ وہ چل کر قربان گاہ تک، مذبح خانے تک نہیں جا سکتا، تو ایسا جانور بھی قربان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح لنگڑا جانور، ایسا لنگڑا کہ جس کا لنگڑا پن اتنا واضح ہو کہ وہ اپنا وہ پیر جس میں زخم ہے یا جس میں نقص ہے وہ بالکل زمین کے اوپر رکھ ہی نہیں رہا، تو یہ جانور بھی قربان کرنا جائز ہے۔ لیکن اگر تھوڑا بہت زمین کے اوپر رکھ رہا ہے، تھوڑا بہت وزن ڈال رہا ہے، تو بہرحال اس کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح معزز سامعین، تھن، اگر تو دونوں تھن کٹے ہوئے ہیں یا دونوں تھن خراب ہیں یا چاروں تھن خراب ہیں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر تھن میں ایک آدھ تھن خراب ہے یا ایک آدھ تھن جو ہے وہ چھوٹا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح خصیتین، اگر جو ہے وہ بکرے کے یا بڑے جانور کے خصیتین وہ دونوں نہ ہوں یا ایک نہ ہو یا دونوں ہی نہ ہوں، تو بہرحال اگر خصیتین نہیں ہے تو بہرحال یہ ایک ایسا نقص ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ایسا جانور جس کے خصیتین نہ ہوں اس کو بہرحال جانور اس کی قربانی دینا جائز ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ بہرحال یہ تو تھے جانوروں کے عیوب جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔
اب ذبح کی شرائط سن لیجیے، اور یہ آخری مسئلہ ہے۔ ذبح کی جو شرائط ہیں وہ معزز سامعین یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو یاد رکھیں، جو بندہ قربانی دے رہا ہے اس کے لیے فضیلت کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جانور کو ذبح کرے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے نمبر پہ ذبح کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ جانور کی 4 رگیں ہوتی ہیں جو بڑی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ایک رگ جس کو عربی میں حلقوم کہتے ہیں، یہ جو سانس والی نالی ہوتی ہے اسے حلقوم کہا جاتا ہے۔ ایک نالی ہوتی ہے جو خوراک والی، اسے مری کہا جاتا ہے عربی کے اندر۔ اور 2 جو نالیاں ہیں، جو 2 رگیں ہیں، وہ معزز سامعین خون کی ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں میں سے 3 کا اگر جو ہے وہ کسی آدمی نے 3 رگیں کاٹ دی ہیں تو یہ جانور حلال سمجھا جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ چاروں اچھے طریقے سے تسلی کے ساتھ کاٹی جائیں تاکہ جانور جو ہے وہ آسانی کے ساتھ قربان ہو سکے۔ لیکن بہرحال اگر جو ہے وہ 3 کسی نے کاٹ دی ہیں تو ان 3 کے کاٹے جانے سے بھی جانور قربان سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر کسی نے 1 رگ کاٹی یا 2 رگیں کٹی ہیں، ٹھیک ہے، جانور ذبح کر رہے تھے، بعض ہوتا ہے نا جانور اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 2 رگیں کٹی تھی تو معزز سامعین اس صورت میں اگر جانور کی جان نکل گئی تو یہ جانور حرام ہو جائے گا، اب یہ حلال نہیں سمجھا جائے گا۔ اسی طرح معزز سامعین اگر کسی آدمی نے جان بوجھ کر تکبیر نہ پڑھی جانور کو قربان کرتے ہوئے، تب بھی یہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت وغیرہ استعمال کرنا بالکلیہ حرام ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کوئی جانور قربان کرتے ہوئے اس نے بسم اللہ تکبیر وغیرہ جان بوجھ کر تو نہیں چھوڑی لیکن بھول گیا تھا، تو اگر بھولنے کی وجہ سے تکبیر رہ گئی تو بہرحال جانور حلال ہے، قربانی جائز ہے۔ بات سمجھ گئے جی؟ اسی طرح معزز سامعین بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بڑا جانور قربان کرتے ہوئے جو قربانی دے رہا ہے وہ خود اس کو ذبح کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو ہے وہ چھری وغیرہ چونکہ اکثر طور پہ نہیں چلائی ہوتی، نیا ہاتھ ہوتا ہے، وہ چلانے میں دقت ہوتی ہے، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ 1-2 ساتھی مزید چھری کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ بھی چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں چھری میں جتنے ہاتھ شریک ہوں گے ان سب پر تکبیر کہنا واجب ہے۔ اگر کسی ایک کی بھی تکبیر رہ گئی تو یہ جانور حرام تصور ہوگا، یہ جانور نہ صرف یہ کہ حلال نہیں ہوگا بلکہ قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ آج کی اس نشست سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ احکام کو صحیح سمجھ کر ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔